آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسودہ حال ہو، کم از کم اس کی جیب میں اتنے پیسے تو ہوں کہ بغیر قرض چڑھے اس کے معاملات معاش چل سکے، وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اب یہ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ چیف بیوروز، بل گیٹس یا مارک زکربرگ بن جائیں، لیکن اگر کوشش کی جائے تو اپنی عادات میں تبدیلی لاتے ہوئے کامیاب انسانوں کی رہنمائی طرز عمل کو اپنایا جائے تو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں آپ کا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کی راہ میں عمل کرنا مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے، خود پر سرمایہ کاری کریں، اپنے آپ پر انویسٹمنٹ کیجئے۔ اپنے آپ پر سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ کوئی کتاب پڑھیے، نئے علوم کو جانیے، اس کی معلومات لیجئے۔ ایک وقت تھا جب نئے علوم سیکھنے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی، لمبی مسافت طے کرنی پڑتی تھی، لیکن آج سوشل میڈیا کے دور میں نئے علوم سیکھنا ایسا بھی مشکل کام نہیں رہا۔ آپ بآسانی یہ کام انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب سے نئے علوم حاصل کی جا سکتے ہیں، آن لائن استاذہ سے مستفید ہوا جا سکتا ہے، آن لائن کتب پڑھی جا سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی اکثریت ان افراد کی ہے جنہوں نے باقاعدہ کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن آن لائن مختلف ویب سائٹس اور ایجوکیشنل پورٹل سے علم حاصل کیا اور آج پاکستان میں رہ کر 1.5 لاکھ روپے ماہانہ آسانی سے کما رہے ہیں۔ انسان کبھی بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا، ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، لیکن حد ہوتی ضرور ہے۔ اکیلا انسان ایک حد تک ہی کامیابی سمیٹ سکتا ہے لیکن ایک اچھی ٹیم کے ساتھ آپ کامیابی کی مزید منازل طے کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کامیاب لوگ ہیں وہ ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے انٹرویوز دیکھ لیجئے، وہ ہمیشہ کہتے تھے پاکستان کو میں نے اور میری ٹیم نے ایٹمی قوت بنایا۔ مارک زکربرگ بھی ہمیشہ اپنی ٹیم کی تعریف کرتا ہے، لہٰذا اچھے اور قابل لوگوں کے درمیان رہیے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھا کیجئے جو مثبت سوچ کے حامل ہوں، جو ایماندار، مخلص، مہربان اور دیانتدار ہوں۔ کبھی بھی اپنے ماضی کے قیدی نہ بنیے بلکہ ماضی کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، ماضی کو سوچتے ہوئے اپنے مستقبل کو تباہ نہ کیجیے۔ ماضی صرف گو تھرو اور اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ماضی میں اٹک جاتا ہے تو اس کا حال بھی ٹھہر جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا خود پر اختیار نہیں رہتا اور اس کا ماضی حال پر بھی اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ جو ہو چکا وہ بیت گیا، بس اب آگے بڑھیے۔ نہ تو آپ ماضی میں واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی ماضی کے نتائج بدل سکتے ہیں، لہٰذا ماضی سے سبق لیجیے اور اپنے حال میں جینا شروع کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل آپ کی ماضی سے بہتر ہو سکے۔ آخر میں سب سے اہم بات کہ آپ کے مستقبل کا بہت بڑا انحصار آپ کی آج کی سوچ پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھا اور مثبت سوچیے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے، ایک قانون فطرت ہے جس کو ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ اس کے مطابق انسان اگر مثبت سوچتا ہے تو کائنات کی مثبت انرجی اس کے ارد گرد آ جاتی ہے اور اگر انسان منفی سوچتا ہے تو منفی انرجی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ طاقت ہی انسان کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام ہمیں اچھا گمان کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمیشہ مثبت سوچیے۔ انسان کو اپنی سوچ کا تابع نہیں ہونا چاہیے، سوچ کو انسان کا تابع ہونا چاہیے۔ یہ محنت طلب کام ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی سوچوں کو قابو میں کر لیا تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کامیابی کے راستے آسان ہو جائیں گے۔